بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ میں اتارا۔ یہاں ان لوگوں کی گفتگو کا مزید حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے رب عز و جل نے ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فضل سے ایسے گھر یعنی جنت میں اتارا جس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی منقطع نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف اور نہ مشقت پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ یاد رہے کہ جنت میں داخل محض اعمال کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، جبکہ اعمال اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے کا ذریعہ اور جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا، تم میں کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لوگ عرض کریں گے کیا آپ کو بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت ملنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، نہ کہ محض اپنے عمل سے۔ اس لیے کوئی پرہیزگار اپنے پرہیزگار ہونے پر ناز نہ کرے۔ پھر فرمایا مومنین کے اوصاف بیان کرنے کے بعد اب کفار کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جنہوں نے کفر کیا۔ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا ہے کہ وہ مر جائیں اور مر کر عذاب سے چھوٹ سکیں، اور نہ ان سے پلک چھپنے کی مقدار جہنم کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے گا۔ جس طرح کی ہم نے انہیں سزا دی ایسی ہی سزا ہم ہر بڑے ناشکرے کو دیتے ہیں، اور وہ اس نے چیختے چلاتے رہیں گے، یعنی کفار جہنم میں چیختے اور فریاد کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے اور دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم کفر کی بجائے ایمان لائیں اور معصیت و نافرمانی کی بجائے تیری اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اس پر انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تمہیں دنیا میں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے یعنی رسول کریم رؤوف الرحیم تشریف لائے، لیکن تم نے اس رسول محترم کی دعوت قبول نہ کی اور ان کی اطاعت فرما برداری بجا نہ لائے، تو اب عذاب کا مزہ چکھو، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں جو ان سے عذاب کو دور کر کے ان کی مدد کر سکے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کو جاننے والا، یعنی آسمان اور زمین میں جو چیزیں بندوں سے غائب ہیں اور ان سے مخفی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب اس کی شان یہ ہے تو اس پر کفار کے احوال کس طرح مخفی رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر اب بھی انہیں دنیا میں لٹا دیا جائے تو وہ کفر ہی کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جاننے والا مہربان ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین کیا اور ان کی جائیداد اور ان کے قبضے میں موجود چیزوں کا مالک اور ان میں تصرف کرنے والا بنایا اور ان کے منافع تمہارے لیے مباح کیے تاکہ تم ایمان و اطاعت اختیار کر کے شکر گزاری کرو۔ تو جو کفر کرے اور ان نعمتوں پر شکر الہی نہ بجا لائے تو اپنے کفر کا وبال اسی کو برداشت کرنا پڑے گا، اور کافروں کا کفر ان کے رب عز و جل کے پاس غضب ہی کو بڑھاتا ہے، اور آخرت میں کافروں کا کفر ان کے نقصان میں ہی اضافہ کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ اپنی قوم کے مشرکوں سے فرما دیں کہ جن بتوں کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا حصہ بنایا ہے یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہو جس کی وجہ سے وہ معبود ہونے میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ نے ان
مشرکین پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کی ہے جس نے ان کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنانا شریک نہ ٹھہرایا، اور مشرکین اپنے شرک کرنے میں اس کی روشن دلیلوں پر عمل پیرا ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں، بلکہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے فریب کا ہی وعدہ دیتے ہیں، اور ان میں جو بہکانے والے ہیں وہ اپنی پیروی کرنے والوں کا دھوکہ دیتے ہیں، اور بتوں کی طرف سے اپنی پیروی کرنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور بتوں کی طرف سے انہیں باطلی امیدیں دلاتے ہیں کہ بت ان کے شفاعت کریں گے۔ مزید فرمایا، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، ورنہ آسمان اور زمین کے درمیان شرک جیسی مصیت ہو تو آسمان اور زمین کیسے قائم رہے؟ اور کس قسم ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں روک سکے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، اسی لیے وہ کفار کو جلد سزا نہیں دیتا، اور جو اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اسے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور انہوں نے اپنی قسموں میں حد بھر کی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی۔ نبی کریم وفرین کی بعثت سے پہلے قریش نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے رسولوں کو نہ ماننے اور ان کو جھٹلانے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے اور انہوں نے انہیں جھٹلایا اور نہ مانا۔ خدا کی قسم، اگر ہمارے پاس کوئی رسول آئے تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوں گے، اور اس رسول کو ماننے میں ان کے بہتر گروہ پر سبقت لے جائیں گے۔ لیکن جب ان کے پاس حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رونق افروزی اور جلوہ آرائی ہوئی تو حق و ہدایت سے ان کی نفرت اور دوری میں ہی اضافہ ہو گیا۔ یعنی کہ لوگ کہتے تھے کہ جس طرح پہلے کے لوگوں نے، عیسائی اور یہودی کہتے تھے کہ جس طرح پہلے کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، انبیاء کرام کو قتل کیا، قسم ہے اس ذات کی اگر ہمارے تک رسول پہنچے، کوئی ہمارے درمیان کوئی رسول آ جائے اور ہم پر کوئی کتاب نازل ہو تو ہم پہلے کی امتوں سے زیادہ سبقت لے جائیں، ان کو ماننے والے ہوں اور پرہیزگار ہوں۔ لیکن جب ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو انہوں نے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ زمین میں بڑائی چاہنے اور بڑا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے حق و ہدایت سے کفار قریش کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کفار کے پاس تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حق و ہدایت سے ان کی نفرت ایمان لانے سے تکبر اور بڑا مکر و فریب کرنے میں ہی اضافہ ہوا۔ برے مکر و فریب کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شرک اور کفر ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد رسول کریم وفرین کے ساتھ مکر و فریب کرنا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تکبر غرور ایسی بری بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نبی کی پیروی سے محروم رہتا ہے، جبکہ بارگاہ انبیاء کرام علیہ السلام میں عاجزی اور انکساری ایمان کا ذریعہ ہے۔ کفار مکہ کے کفر کی وجہ سے یہاں کوئی ہوئی کہ یہی ہوا کہ انہوں نے اپنے کو نبی سے بڑھ کر جانا اور بولے کہ ہم ان سے زیادہ مالدار ہیں، اور اکثر کفار نے نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہا۔ مکر و فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یعنی برا فریب مکار پر ہی پڑتا ہے، چنانچہ فریب کاری کرنے والے بدر میں مارے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، قرآن میں بھی ایسی آیت ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ آیت ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ ترجمہ، اور
برا مکر فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مکر و فریب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا اولم یسیروا فی الارض، اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا، یعنی کیا کفار مکہ نے شام، عراق اور یمن کے سفروں میں انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کو ہلاکت، بربادی اور ان کے عذاب اور تباہی کے نشانات نہیں دیکھے تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے رہے؟ حالانکہ وہ تباہ شدہ قومیں ان اہل مکہ کے طاقت و قوت میں زیادہ تھی، ان کے باوجود ان سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ وہ عذاب سے بھاگ کر کہیں پناہ لے جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آسمانوں و زمین میں کوئی شے اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ تمام موجودات کا علم رکھنے والا اور تمام ممکنات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ مقرر مدت یعنی قیامت کے دن تک انہیں ڈھیل دیتا رہا۔ پھر جب ان کے عذاب کی مقرر مدت آئے گی تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا، اور جو لوگ عذاب کے مستحق ہیں انہیں عذاب فرمائے گا، اور جو لائق کرم ہیں ان پر رحم و کرم کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری الحمدللہ سورہ فاتر مکمل ہو چکی، اب ان کی کچھ مضامین و تعارف سنتے ہیں۔ شان مقام نزول۔ سورہ فاتر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ فاتر کا معنی بنانے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ فاتر کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے واحد اور موجود ہونے، مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے پر دلائل دیے گئے۔ نیز اس میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی۔ کفار مکہ کے جھٹلانے پر حضور پرنور فہمیوں کو تسلی دی گئی، شیطان کے فریب اور دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے، یہ بتایا گیا کہ جو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کیے تو اس نے اپنے بھلے کے لیے ہی ایسا کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے مختلف مراتب اور درجات بیان کیے گئے، جنت میں مسلمانوں کا حال اور جہنم میں کافروں کا حال بیان کیا۔ یہ بتایا گیا کہ جو کفر کرے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ سورت کے آخر میں گناہوں پر فوری پکڑ نہ کرنے اور گناہ گاروں کو مہلت دینے کی حکمت بیان کی۔ سورہ فاتر کی اپنے سے ماقبل سورہ سبا کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ سبا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت اور انہیں شدید ترین عذاب دیے جانے کا ذکر کیا، اور سورہ فاتر کی ابتدا میں یہ بیان ہوا کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور اس کا شکر بجا لائے۔